جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں ان کو پتہ ہو کہ آپ ایک شخص ہے, اس نے ایک گاڑی خریدی ہے, تو ٹیکس اتھارٹی کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس شخص نے گاڑی خریدی ہے. آئسولیشن میں اب آج کل اگر آئسولیشن میں چل رہا ہے کہ ایک بندے نے گاڑی خریدی ہے مگر ایف بی آر کو نہیں پتہ چل رہا, ایک بندے نے پلاٹ خریدا ہے ایف بی آر کو تو نہیں پتہ چل رہا, تو پھر اس سے ٹیکس ایویژن بھی ہوتی ہے, لیکیجز بھی ہوتی ہیں. تو اس پوری چیز کو سٹریم لائن کرنے کے لیے پاکستان سٹیک کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. دنیا میں تمام ممالک میں یہ ایک سٹیک ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں اس کو ڈیٹا ایکسچینج لیئرز ہم بناتے ہیں. تو ڈیٹا ایکسچینج لیئر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نادرا کا ڈیٹا, آپ کا ہیلتھ کا ڈیٹا, ایجوکیشن کا ڈیٹا, ایس سی سی پی کا ڈیٹا, ایف بی آر کا ڈیٹا, اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا, وہ سارے ڈیٹاز آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں, ایکسچینج ہو پاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ تمام گورننس, تمام اکانومی اور تمام جو سٹیزن ایکسپیرینس ہے وہ سیملیسلی ڈیجیٹائز جب ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹرانسپیرنسی کے ایشوز نہیں ہوتے, ریڈ ٹیپ ختم ہوتی ہے, ایفیشنسی کے ایشوز نہیں ہوتے, فزیکلی کمبرسم نہیں ہوتے پروسیسز, سب کچھ ایک کلک کے اوپر آپ کو اویلیبل ہوتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے اسلام آباد کو انشاءاللہ ہم پائلٹ کریں گے. سب سے پہلے اسلام آباد کو ماڈل ڈیجیٹل اسمارٹ سٹی بنائیں گے اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں اس کے آپ پریکٹیکلی دیکھ پائیں گے. 2 ہفتے کے بعد آپ میں سے جو اسلام آباد کے شہری ہیں وہ اسلام آباد کی جو ایپ ہے اس کے اوپر 150 سے زائد سٹیزن سروسز ڈیجیٹلی ایکسیس کر پائیں گے, جس کے اندر آپ کے تمام ٹیکسز, ٹوکن ٹیکسز, ایکسائز اور بہت سی ایسی سروسز ڈیجیٹائز ہو جائیں گی. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جب آپ گاڑی اسلام آباد میں پارک کریں گے تو وہ ای پارکنگ ہوگی, وہ سب آٹومیٹڈ ہوگا. اسمارٹ کیمراز, سیف سٹی تو پہلے ہی ہے, اسمارٹ سٹی کے لیے اے آئی انٹیگریٹڈ کیمراز جو ہیں وہ اسلام آباد میں لگائے جائیں گے جن میں فیس ڈیٹیکشن ہوگی. اس سے اسٹریٹ کرائم پریونشن بہتر ہوتی ہے, یہ ٹریفک مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ ایجوکیشن میں 450 اسکول ہے اسلام آباد میں جس میں بہت سے دیہاتی اسکول ہیں. تو ہم نے سارا میپ کیا ہے کہ کہاں انٹرنیٹ ہے کہاں نہیں ہے, ان کو انٹرنیٹ پہنچایا جائے گا, ان کے اندر اسمارٹ کلاس رومز بنائی جائیں گی اور انٹرنیٹ اور فیوچر کا جو کریکولم ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جائے گا. تو اسلام آباد انشاءاللہ ایک سکسیزفل پائلٹ جیسے ہی بنے گا تو اس کو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم ریپلیکیٹ کر سکیں باقی شہروں میں بھی اور انشاءاللہ ایونچولی اکراس دا کنٹری. آخر میں پالیسیز کے بارے میں تو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی کہ اگلے سال انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ بائی مڈ نیکسٹ ایئر پاکستان میں آپ کو 5G بھی اویلیبل ہو جائے گا. اور آخر پہ میں آپ کو اتنا کہوں گی کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم دنیا میں جتنے ممالک آج ہم سے آگے ہیں, ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, یورپین کنٹریز ہیں, اب GCC کنٹریز ہم سے آگے نکل گئے ہیں بلکہ دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں, چائنا ہے, ہمارے ایسٹرن کچھ کنٹریز ہیں جن کی ہم بات کر سکتے ہیں, مگر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب سے مل کے سب کے ساتھ ایک گلوبلی پاکستان اور پاکستان کی یوتھ اپنا مارک کیسے بنائے. ہماری ان سے کچھ ممالک سے ہم ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں. فار ایگزامپل چائنا سے ابھی جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہم AI کی ٹریننگ کے لیے اپنے ینگ بچوں کو بھیجیں گے. اسی طرح ہماری کامن ویلتھ سے بات ہو رہی ہے, وہ بھی AI کی ٹریننگز جو ہیں وہ رانا صاحب کی بھی اس میں بڑی ایفرٹ ہے, AI کی ٹریننگز جو ہیں وہ ان کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح چپ ڈیزائننگ ہے, سیمی کنڈکٹر پالیسی آ رہی ہے, وہ ایک بالکل اٹس پرابیبلی اے اسٹوری فار another day, بٹ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیمی کنڈکٹرز اور چپس جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے آج. اور آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے آگے اپنا بھی فیوچر ڈٹرمن کرنا ہے, آئی تھنک دس اے گریٹ انڈسٹری ٹو بی اے پارٹ آف. اور پاکستان انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس انڈسٹری میں بھی اپنا سگنیفیکنٹ مارک بنائیں, بیکاز دس از پوٹینشلی گوئنگ ٹو بی این ایگزسٹینشیل امپورٹنس ہوگی اس کی جو سیمی کنڈکٹر چپس ہیں. سو I would really recommend you to read more on what these are, and اس میں چپ ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے, اس میں ہم نے آگے کس طرح کیونکہ آپ سب نے مل کے سوچنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے. ہم نے مل کے سوچنا ہے کہ ہم کس طرح لارج لینگویج ماڈلز جو ہیں وہ اپنی لینگویجز کے لیے بنا سکتے ہیں, کیونکہ اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ان پٹ دیتے ہیں کمپیوٹر اور الگوریدمز اسی مشین لرننگ پہ اپنے آپ کو سکھاتے جاتے ہیں, اور وہ ایک سیلف پرپیچویٹنگ آپ کہہ لیں کہ فلسفی ہے پوری. تو اگر ہم اس کے اندر اپنی لینگویجز کو ان پٹ نہیں کریں گے تو وہ جو
کمپیوٹرز ہیں یا جو آپ کہہ لیں کہ مشین لرننگ ہے, اس میں سے ہماری لینگویجز تو نکل جائیں گی, آپ کو آپ کا پرسپیکٹو نکل جائے گا. آج آپ اے آئی پہ آپ کو ایک اور میں آپ کو آئی لیو یو ود دا فوڈ فار تھاٹ, بلکہ ایک ایکسپیریمنٹ آپ کریے گا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیے گا یا کسی بھی اے آئی کے جو آج یہ سارے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, آپ ان سے پاکستان کے بارے میں پوچھیے گا, آپ اس پہ پاکستان کی ہسٹری کا پرومپٹ مانگیے گا, آپ اس میں پاکستان کا میپ مانگیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر لیک آف انفارمیشن, مس انفارمیشن اور کس طرح پاکستان کا پرسپیکٹو مسنگ ہے دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے الگوریدمز میں. تو یہ تمام چیزیں ان کو فکس کرنا, اپنا گلوبل ریلیونس رکھنا, اپنی لینگویجز کو زندہ رکھنا, اپنی ایجوکیشن کو, اپنی سوسائٹی روٹس کو, یہ سب چیزیں جو ہیں اب ہم سب کے ہاتھ میں ہیں اور ہم سب نے مل کے اس کے اوپر آگے بڑھنا ہے اور کام کرنا ہے. اور آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ کو یونیورسٹی ایجوکیشن کا ویٹ کرنا پڑے گا کہ پورے 4 سال میں آپ کو کوئی سکھائے گا, پھر آپ ڈگری لیں گے, پھر آپ سوچیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آج وہ زمانہ ہے کہ آپ آن لائن جائیں گے تو آپ کو MIT, اسٹینفورڈ, ہارورڈ کا کورس ملے گا, وہ آپ لیں, وہ 2 مہینے کے بھی ہیں, 3 ہفتے کے بھی ہیں, اور آپ امیڈیٹلی ورک فورس کا حصہ بنیں, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں, اپنے ہاؤس ہولڈز میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. سو ان یور فری ٹائم آپ سب اتنا, دنیا جو ہے ایک لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون سے اس طرح آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ہے کہ آپ اگر دن کا 1 گھنٹہ بھی اپنی کسی بھی اسکل پہ یا ڈیولپمنٹ پہ لگا لیں تو آپ خالی اپنا یا اپنے گھر کا نہیں, آپ سب مل کے, کیونکہ ایک تو ہم لوگ بہت زیادہ ہیں, so just imagine the power of the volume of people that we are. So اگر یہ 15 کروڑ بچے اکٹھے مل کے کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم اس ملک کی تقدیر آنے والی قیامت تک کے لیے بدل سکتے ہیں, اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے.